تو نبی علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا نا کہ اگر ابن آدم کو ایک سونے کا پہاڑ مل جائے تو وہ اس پہ چڑھتے ہی دوسرے سونے کے پہاڑ کی خواہش شروع کر دیتا ہے. تو اس کا پیٹ تو صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے. اس کا فلسفہ جو ہے نا وہ آج تک جتنے بھی فلسفی پیدا ہوئے ہیں وہ اسی کی کھوج میں لگے رہے ہیں کہ خواہش بنتی کہاں سے ہے. جو تحریک ہے نا انسان کی، اگر یہ خواہش کا سینٹر انیٹلی نہ ہوتا نا، خود اداد نہ ہوتا، تو انسان آج تک ایک ڈائپر نہ بنا سکتا، ٹھیک ہے، ماچس کی تیلی نہ بنا سکتا. یہ جو تحریک ہے نا ہماری، یہ پروگریسونیس، یہ اسی کی فنش لائن کو اچیو کرنے کی ایک کوشش ہے جو انسان جتھوں کی شکل میں ایک دوسرے کو دیکھ کے، بغیر ایک دوسرے کو دیکھے بھی، افریقہ کے قبیلوں میں بھی جائیں نا آپ، جن کا کوئی دنیا کا گلوبل ایکسپوجر نہیں ہے، وہ بھی ایک خاص تدریج کے ساتھ، ایک سپیڈ کے ساتھ اپنے آپ کو امپروومنٹ کی طرف لے کے آ رہے ہیں. سو اس کے 2-3 نیورو کیمیکلز ہیں، 2-3 ایسے ہمارے، اب ہمیں پتہ ہے دماغ کس طریقے سے کام کرتا ہے، تو 2-3 ایسے کیمیکلز ہیں جن کی وجہ سے اب ہمیں پتہ ہے کہ انسان کی جو مشین ہے نا، مشین وہ ڈیزائن ہی ایسے ہوئی ہوئی تھی کہ اس کو اگر کسی جنگل میں بھی پھینک دیں گے تو جنگل میں اپنی ایک پوری کی پوری کائنات اور دنیا بنانے کی کوشش کرے گا. ہوگا وہ سیلف بیسڈ ہی، مگر پوری کی پوری اس سسٹم کو چینج کر کے اپنے تئیں اس کو جتنا بھی بدل سکتا ہے بدلے گا، تاکہ اس کو آسانی، اس کو راحت، اس کو وہ والا اطمینان پہنچ سکے کہ وہ جو سم ہاؤ اندر سے ایک خواہش آتی ہے، اس کو اندر سے خود ہی آتی ہے کہ مجھے یہ بھی چاہیے یا مجھے یہ چیزیں نہیں چاہیے، تو اس کو کیسے دور کروں جہاں سے خطرہ آ رہا ہے. سو دس از ڈسکشن آف فلاسفی، اور فلاسفی میں ہم نے بڑی کوششیں کی، یہاں تک کہ پھر اللہ تعالیٰ نے خود اپنی کتاب میں ہمیں خود بتا دیا کہ یہ سارا کا سارا معاملہ جو ہے نا وہ اس لیے ہو رہا ہے بیکاز تم جس آدمی کی اولاد ہو، جس عورت کی اولاد ہو، وہ اصل میں جنت میں ہی بنائے گئے تھے، اور چونکہ وہ جنت میں بنائے گئے تھے، جنت کے لیے بنائے گئے تھے، تو جنت میں جو کچھ بھی میسر تھا اس سب کے سب تمام معاملات کی رمق تمہیں اس دنیا میں وہ اپنے اس پروجنی کے تھرو، اس نسل کی وجہ سے، اس باپ اور اس ماں کی وجہ سے، وہ جو کریشن تھی نا، اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کا بھی ایک خاص لفظ ارشاد فرمایا قرآن پاک میں، وہ ہم سے بنائی ہوئی تھی. تو وہ اپنی آوازیں خود لگائے گی کہ ہم بھی. اسی لیے اب دیکھیں گے کہ دنیا میں جتنی بھی جہد ہوئی ہے، جتنی بھی انسانوں نے اپنے آپ کو بس ایک بٹن تک لے کے آ چکے ہیں. اب ہم موبائل سے ایک بٹن دبائیں تو گھر کی بتیاں جل جائیں، یہ گاڑی میرے گھر پہ آ جائے، میرے چولہا جل جائے تو چولہا بند ہو جائے، اے سی آن ہو جائے، گاڑی سٹارٹ ہو جائے، گاڑی بھی بن جائے. اب تو 3D پرنٹر بھی آ گئے ہیں، پل بھی بن جائیں، بس کچھ نہ کرنا پڑے، میں اپنی اس راحت جان کو اوج تک لے کے جاؤں. تو یہ اس لیے آ رہا ہے کیونکہ ہم جس باپ کی اولاد ہیں وہ باپ اصل میں جنتی ہے، اور جنت کے اندر ہم سب کے سب چونکہ ہر چیز ہمارے پاس ایک اشارے پہ ہے، تو اب وہی ایک روش ہے ہماری. وہ بادشاہ کا بیٹا جھونپڑی میں آ کے پھنس گیا دنیا کی، تو رہے گا تو وہ بادشاہ کا بیٹا ہی نہ، تو وہ اپنے تمام تر بادشاہت یہاں میں پریکٹس کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو بیسکلی یہ بڑی خوبصورت کمپٹیشن اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کے تھرو ہمیں بہت ہی آسان کر کے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ زیادہ فلسفے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بیسک سائنس ہے. ٹھیک. تو تم اپنے اس پروجنی کو پریکٹس کرو گے، اور آپ دیکھیں دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، جو آپ دنیا کا خوبصورت ترین علاقہ جہاں پہ ساری دنیا جاتی ہے، وہ کون سا علاقہ ہے؟ وہ سوئٹزرلینڈ ہے. وہ والی جگہیں ہیں دنیا کے جن جگہوں پہ بھی انسان پہنچتے ہیں. وہ آپ بیریا ٹاؤن پہ دیکھ لیں، وہ ملک ریاض صاحب نے بھی بنانا ہو تو وہ اسی طرح کی جنات تجری تحت الانہار نکالتے ہیں اس میں سے. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تمہارے اندر ہے یہ سارا سٹور، وہ تم وہاں پہ دیکھ کے آئے ہوئے اصل میں. سر تمہیں پتہ نہیں. یہاں پر سوال کر سکتا ہوں آپ سے؟ آپ نے اگزامپل دے دی کہ سوئٹزرلینڈ کو دیکھتے ہوئے ملک ریاض صاحب نے بحریہ ٹاؤن بنا دیا. ملک ریاض صاحب نے سوئٹزرلینڈ کو دیکھ کے نہیں بنایا، یہ اندر کی آوازیں ہماری جو آدم علیہ السلام کے اس پروجنی سے آ رہی ہیں. ہم ہیں اصل میں، اللہ نے بتایا نا ادھر کی مخلوق ہو، تو ادھر اللہ تعالیٰ نے جو نقشہ بنایا تھا، اس وقت تو سوئٹزرلینڈ ٹورسٹ اسپاٹ نہیں تھا نا، اس وقت تو بیریا ٹاؤن نہیں بنے ہوئے تھے جب قرآن پاک نازل ہو رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر ہمیں بتا دیا کہ تمہارے اندر کی ایک وہ جنت کی، تم ایک جنت کی کریشن ہو، تم یہاں پہ بھی وہی جنت ہی چاہو گے. تو اب آپ دیکھیں نہریں ہی چاہیے ہمیں وہ سبزہ ہی چاہیے، ہمیں وہ آبشاریں ہی چاہیے جو ہمارے گھروں کے نیچے سے گزرتی ہوں، لیک ویو اپارٹمنٹس ہی چاہیے ہمیں. اسی کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے کیونکہ اندر کی جو خواہش ہے نا، وہ اندر سے جو وہ وی آر آل
ہم صرف وہی پریکٹس کر رہے ہیں جو کچھ جگہ پہ کہیں پہ چھوڑ کے آئے ہیں ہم. اچھا خواہشات دیکھیں نا, ایک خواہش وہی ہے, آپ نے بڑا اچھا ایکسپلین کر دیا کہ جنت کی خواہش ہے, اور جنت کی خواہش کو دنیا میں عارضی طور پر پورا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, کچھ چیزیں دی جاتی ہیں, اور اس کے متبادل پاکستان میں اگر لیٹس سپوز لاہور کے اندر یا کراچی کے اندر وہ سوئٹزرلینڈ نہیں ہے, اس کو بنایا گیا, کوشش کی گئی ہے. وہ یہ ہے کہ اس خواہش دل میں پلی تھی, اس کے لیے حقیقت تھی ان کے پاس مٹیریل تھا, اس مٹیریل کو استعمال کرتے ہوئے وہ اس خواہش تک پہنچ گئے. اب میں اور آپ مجھے نہیں پتا کہ آپ کتنے مالدار ہیں, لیکن میرے جیسا بندہ اس خواہش کو پال لے اور حقیقت کا عاری ہو تو وہ کیا کرے؟ وہ تذبذب میں رہے گا, وہ بے چینی میں رہے گا. اس کے لیے کیا سلوشن ہے, کیا کرے وہ؟ اس کا دیکھیں تگ و دو جو ہے نا, جو جہد ہے, جو تحریک ہے, وہ تو انفرادی طور کے اوپر ہر ایک بندے کے پاس وہی ہے. آپ جتنے مرضی ایک بندے کو مال لاد دیں اس کے اوپر, اس نے پریکٹس وہی کرنی ہے جو انفرادی طور پہ ہم سب کی کامنالٹی ہے. اب جو آپ کا سوال یہ ہے کہ اب ایک بندہ ریسورسز نہیں رکھتا تو کیا اس کی جہد ختم نہیں ہو جانی چاہیے؟ تو نہیں, وہ تو ہمارے نطفے میں ہے. وی آر بورن ود دیٹ بلو پرنٹ. تو وہ تحریک آپ ریڈی والے میں بھی دیکھیں گے, اور وہ تحریک آپ بل گیٹس کے بیٹے میں بھی دیکھیں گے کہ وہ اسی تحریک کے اوپر کوشاں ہیں, اور یہی موٹیویٹر ہے جس کی وجہ سے لوگ نائلزم کہتے ہیں. کو نائلزم میں نہیں جاتے کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے, بس میں ختم ہی ہو جاؤں, میں ذرہ ہو جاؤں. ٹھیک ہے, نائلزم میں نہ جانے کے پیچھے ہماری اپنی کیمسٹری خود کام کرتی ہے. اب رہی بات کہ میرے پاس ریسورسز نہیں ہے تو کیا ترکیب لگائی جائے, تو اس ترکیب کے پھر ہزار کیا کروڑوں تھیورائز کرنے والے ہمیں ٹرینرز, موٹیویشنل سپیکرز, کوچز اور پتہ نہیں کیا کیا ملتے ہیں کہ یار یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا, تو وہ کرو گے تو وہ ہو جائے گا. ہنر سیکھتے ہیں ہم, آپ خود سوچیں جتنے مرضی ہم ہنر سیکھتے ہوں, اس کی ایک باقاعدہ ایک ڈائیگرام بھی پلاٹ کی گئی ہے سوسیولوجی میں کہ انسانوں کے سب سے زیادہ جو پروبیبلسٹک ڈائیگرام ہے نا, وہ ادھر ہی جائیں گے جہاں پہ ان کو ریسورس زیادہ ملے گی, اس کی ایکوٹی جو ہے نا وہ بڑھے گی, اس سے وہ اپنی لرننگ سے بھی زیادہ وہ اپنی ارننگ کی طرف بڑھے گا, چاہے اس کے بعد جتنے مرضی پہلے سے لاتے ہوئے. تو نبی علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا نا کہ اگر ابن آدم کو ایک سونے کا پہاڑ مل جائے تو وہ اس پہ چڑھتے ہی دوسرے سونے کے پہاڑ کی خواہش شروع کر دیتا ہے. تو اس کا پیٹ تو صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی جب تک ہے, قبر کی مٹی کا مطلب ہے کہ جب تک وہ زندہ ہے تب تک یہ جہد ختم نہیں ہونے والی کہ میں آگے سے آگے کی طرف بڑھوں یا اور سے اور کی طرف. اب کہاں پہ لائن ڈرا کی جائے کہ جی میں یہاں پہ ہمت ہار دوں کہ میرے پاس تو ریسورسز نہیں ہے, تو ہماری میک میں نہیں ہے یہ. آپ نے نوٹ کیا ہوگا جتنا مرضی لاغر انسان ہو, جتنا مرضی غریب انسان ہو, جتنا مرضی کینسر کا یا کوئی اور مرض لگ گیا اس کو, اور جتنا مرضی اس کی ریسورسز کم بھی ہوں اور جس مرضی تکلیف میں بھی ہو, اس کو جب یہ ڈاکٹر بتاتا نا کہ آپ تیرے 2 یا 3 دن رہ گئے, 1 سال رہ گیا, تو اس پہ وہی سوگ گرتا ہے جو ایک فرعون کے اوپر گرتا کہ تجھے تیرا 1 سال رہ گیا. یہ کیوں اتنی اس کو خواہش ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے رہے؟ یہ بھی ہماری اپنی پروجنی میں نا. تو یہ دونوں کی کمبینیشن سے اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو اس دنیا میں چھوڑا کہ تجھے کسی استاد کی یا کوئی ٹریننگ کی یا کوچنگ کی ضرورت نہیں, تیرے اندر خود مشین آٹومیٹک ریچارج کرے گی اپنے آپ کو, تو خود آگے سے آگے کی طرف بڑھاتا رہے گا. اور جس بندے کے پاس بھی ریسورسز آئیں اس نے پھر باقی لوگوں کا بھی اسی لیے ایک وہ نقش قدم چھوڑ دیے کہ چلو اس راستے پہ آؤ گے تو یہ کچھ چیزیں مل جائیں گی, حالانکہ وہ اپنے لیے کر رہا تھا. سو اٹس اے ڈیزائن آف دا ہیومن بینگ, جس کے اندر ہمارے اندر کس چیز کی خواہش, کتنے کی خواہش اور کب تک رہے گی خواہش, یہ سب انسٹال ہو کے ہمارے اندر آیا ہوا ہے. اچھا اب جی صاحب, جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ تھریش ہولڈز کیا ڈیفائن کریں کہ جی اب میرے پاس نہیں ہے, تو وہ تو ہمارے تھریش ہولڈز انلمیٹڈ ہیں. ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم چاہے جتنی مرضی میری عمر ہے میں سب کچھ نہ کچھ لینے میں ہی لگاؤں گا. ٹھیک ہے, اور وہ اس کے پیچھے بھی جو فلسفہ ہے نا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بارہا قرآن پاک میں بتایا کہ یہ اخلدہ کی کوشش کرتا ہے. اخلدہ خالدینہ کا مطلب ہے کہ یہ ہمیشہ رہنے کی, اس کو جو کچھ ملتا ہے کہتا ہے میں ہمیشہ, یہ ہمیشہ کے لیے آ گیا, یا یہ دس از لمٹ لیس چاہیے مجھے, کوئی لمٹ نہ ہو. ایسا کوئی پکا جنتی مخلوق ہے نا انسان, اس کو ہمیشگی چاہیے ہر چیز کے اندر. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے اس لیے کہا نا کہ بیلنس کرنا, دنیا میں کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. اندر سے تمہیں یہی خواہش آئے گی, مگر یہ آگے نگاہ دوڑا کے دیکھ لو, پیچھے نگاہ دوڑا کے دیکھ لو, کوئی بھی نہیں بچنے والا.
اور سب کچھ یہیں کا یہیں رہ جائے گا. تمہیں جو چیزیں اصل میں چاہیے وہ مجھے پتا ہے, وہ وہاں پہ جا کے ملیں گی. سو اٹس اے بیلنس جو کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ بیلنس اسٹرائک کر لو. اگر تمہیں ریسورسز کم دی گئی ہیں تو کوئی بات نہیں, اس کے اندر اسی لیول کے اوپر گریٹفلنس میں رہو, جتنی کوشش کر سکتے ہو کرو, کوئی حرام نہیں. تم پہ پوری کی پوری اوپن کینوس دیا گیا ہے مسلمان ہر انسان کو کہ جو کچھ ہے تیرے ہاتھ میں اوزار, اس سے پہاڑ توڑنے کی کوشش کرتا رہا جب تک تو ہے یہاں پہ. تو اس میں کوئی تجھے وہ آر نہیں ہے. بس یہ دیکھ لیں کہ اپنے لیے نہیں اکٹھا کریں, لوگوں کے لیے اکٹھا کر لے, تو دیکھ پھر ایسا ہوتا کیا. اچھا, آپ نے تو بڑی اسپرچول باتیں کی ہیں اور یہ ایسا ہی ہونا چاہیے, لیکن مجھے بتائیں کہ میں ایک دن بیٹھا ہوا اور میرے پاس میرا آفس بوائے, بڑی رسپیکٹ ہے اس کی, وہ کام کرتا ہے, محنت کرتا ہے, لیکن کیڈر ہوتا ہے ہر شخص کا, اس نے کہاں تک جانا ہے ہم لوگ خود ہی تعین کر لیتے ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ اصل میں فیٹ کیا ہے, کیا چیز ہے, کیونکہ ہم ظاہری چیزوں کے اوپر رزلٹ دے دیتے ہیں. اب میں بھی ویسا انسان ہوں, تو میں نے رزلٹ دے دیا کہ بھائی یہ ایک حد سے آگے نہیں بڑھ سکتا, اور اس کی خواہشات بھی حد سے آگے نہیں بڑھنی چاہیے, کیونکہ وہ میرے سامنے بیٹھ کر اس گاڑی کی جس کی قیمت تقریباً 8 کروڑ روپیہ ہے, وہ اس کے اسپیسیفکیشن یوٹیوب کے اوپر, سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ رہا تھا. تو میرے دل نے یہ سوال جنم دیا کہ بھائی اس کی بھی خواہشات ہیں, حالانکہ یہ وہاں تک نہیں پہنچ پاتا. تو یہ ریالٹی ہے, ہم کیوں ایسا جج کرنے شروع کر دیتے ہیں؟ اور جب ہمارے اوپر بات آتی ہے تو میں ایک عام آدمی ہوں, تو میں تو سوچوں گا کہ میں بل گیٹ سے بھی زیادہ ہو جاؤں, لیکن کسی اور کے لیے پیمانے میں اور رکھوں گا. جی ہاں, نہیں کسی اور کے لیے نہیں, آپ اپنے لیے پیمانے بھی کم ہی رکھتے ہیں. یہ بھی ہماری نیچرل سائیکالوجی ہے کہ ہم اپنے آپ کو نا ڈم ڈاؤن کرتے ہیں. مطلب جب اپنی باری آتی ہے تو ہم تھوڑے سے نہیں, کافی نیگیٹو مینٹل رسپانس میں رہتے ہیں. ہماری ڈسپوزیشن جو ہے نا وہ پیسمسٹک ہوتی ہے کہ کوئی ایسی آپشن آئے تو ہم یہی سوچتے ہیں کہ یہ مجھے نہیں ملے گی, ٹھیک ہے, یا پھر پاس سے آگے گزر جائے گی میرے. تو اس کے لیے آپ کی سائیکالوجی پازیٹیو ہونی ضروری ہے. وہ ایک الگ کہانی ہے کہ جو آپ نے سوال کیا نا, اس کے پیچھے 2 چیزیں چھپی ہوئی ہیں. ایک تو جو بھی بندہ ہو نا آج کل کے دور میں, وہ 8 کروڑ کی گاڑی کیا, وہ اسپیس شپ کی بھی اسپیسیفکیشن لے کے اس کے اوپر کوشش شروع کر سکتا ہے. بیکاز اب وہ جو ایکسیس ہے نا انفارمیشن کا, وہ اتنا اوپن ہے کہ انسان کی اسی بس کیمسٹری کے ساتھ آپ وہ میچ کر کے دیکھیں نا, کہ کچھ بھی آپ کو نظر آ جائے تو کیمسٹری اس کی ڈیمانڈ شروع کر دے گی. تو جتنا کم ایکسپوجر ہوگا اتنا قناعت پسندی ہوگی بندے میں, جتنا زیادہ ایکسپوجر ہوگا اتنی زیادہ پھر جہت ہوگی اس کے اندر, اتنی زیادہ تحریک ہوگی کہ مجھے یہ بھی چاہیے. سو یہ تو جو دکھا دیں گے اس کی خواہش تو آئے گی. پھر جیسے بچے کو کوئی چیزیں, کچھ لوگوں کے بچے بہت ضدی ہوتے ہیں, یہ بھی مانگ رہے ہیں وہ بھی مانگ رہے ہیں, تو جب آپ تھوڑا سا سروے کرتے ہیں, تھوڑا سا ریسرچ کرتے ہیں, تو پتہ چلتا ہے وہ بچے کو اصل میں کانسیپچولائزیشن تو ماں باپ سے آ رہی ہے, ٹی وی سے, آئی پیڈ سے آ رہی ہوتی ہے. جن بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ والی اکوپمنٹ والی ویڈیو گیمز وہ والی چیزیں ہیں, تو وہ والی چیزوں کے اوپر وہ والی چیزیں وہ والے لیول کی ضد نہیں کر رہے ہوتے, ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا. سو ایکسیس کی بات ہوتی ہے, کس لیول کا ایکسیس آپ نے کس لیول پہ دے دیا ہوا ہے. تو آپ تو ہر بندے کے پاس ٹیسلا کار کا بھی کانسیپٹ ہے, کیونکہ موبائل بے شک اس کے پاس 5,000 روپے کا, مگر اس پہ نظر اس کو 5 ارب روپے کی چیزیں بھی آتی ہیں. تو وہ آپ کی کیمسٹری تو پھر اٹریکٹ ہوگی. اب کامن سینس کی بات ہے نا, ایک اندر کی کیمسٹری تو لمٹ لیس ہے, اس پہ تو کچھ بھی ڈال دیں گے تو وہ کہے گا ہاں مجھے چاہیے. سو اٹس ناٹ مطلب کوئی اتنی کوئی ایب نارمل ڈیمانڈ نہیں ہے اس کی کہ وہ 8 کروڑ کی گاڑی مانگ رہا ہے. اٹس اے ویری نارمل ڈسپوزیشن آف اے ہیومن بینگ. انسان کسی بھی دنیا کی کسی بھی چیز سے بڑا ہے, اس کی کیمسٹری اتنی زیادہ لمٹ لیس کے اوپر ڈیزائن ہوئی ہے. سو اب رہی بات کہ کیا پروبیبلسٹک ڈائیگرامنگ پلاٹ کرنا ہمارے لیے ایز کانشیس ہیومن بینگز ٹھیک ہے, تو بالکل بھی نہیں ٹھیک. آپ دیکھیں تو صحیح, اللہ تعالیٰ نے خود جب کہہ دیا نا کہ یہ رزق, جتنا بھی آپ جو بات ہے خواہشات کو رزق میں زمرے میں ڈالیں گے نا, کہ یہ ہماری مرضی سے جاتا ہے, کب کس کو کتنا دے دیں, اس کے پیچھے نہ ہنر کا کمال ہے, نہ علم کا کمال ہے, نہ کسی کی کوئی اپنی کوئی اور قابلیت ہے, کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے کافروں کو بھی دینا ہے, کالوں کو بھی, گوروں کو بھی, جس کو بھی اللہ کی طرف سے ترسیل ہو رہی ہے علم کی, رزق کی, وہ آ رہے ہیں.